لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھیے سارے حضرات. والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و صحابیک یا نعمت اللہ. محبت عقیدت نصارے حضرات پڑھئے. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و صحابیک یا خیر خلق اللہ. صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ. صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ. جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ. مل کے کہہ لو جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا کسے نو مان دنیا تے کسے نو ہے عبادت تے کسے نو مان دنیا تے کسے نو ہے عبادت تے سانوں صرف تیرا ہی سہارا یا رسول اللہ. جنوں جنوں سرکار دا سہارا ہے نا او مل کے آکھے تے سانوں صرف تیرا ہی سہارا یا دنیا دے شہر سارے نرالے تو
نرالے نے دنیا دے سفر سارے دنیا دے شہر سارے نرالے تو نرالے نے تے رتبہ ہے مدینے دا پیارا یا رسول اللہ صدا وصدا رب تیرا دوارا یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب و تعظیم مسلمان دوستو بزرگو بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ گرامی قدر حضرات، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا انسان نو بندہ مومن نو اللہ نے ایک دعا سکھائی ہے کہ اے بندہ مومن میری بارگاہ وچ اس انداز دے نال دعا کریا کر۔ وہ دعا کی یہ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم۔ ہر نمازی جدوں بھی نماز وچ کھڑا ہوندہ ہے، وہ سنی ہوئے دیوبندی ہوئے وابی ہوئے کوئی بھی ہوئے، ہر نمازی پڑھ دے اہدنا الصراط المستقیم۔ ان علماء نے اہدنا الصراط المستقیم دے معنی بھی مختلف کیتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم اکثریت نال علماء نے اس دا معنی بیان کیتا اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ کی سیدھا راستہ دکھا، اکثریت نال اے ترجمہ کیتا مترجمین نے اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ نے اس کا ترجمہ نہیں کیتا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، آپ نے فرمایا رستہ تے رب نے سانو وکھا دیتا ہے، وکھا تے دیتا ہے سانو رستہ۔ پھر آپ نے ترجمہ کی کیتا فرمایا اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ انہوں تسی آکھو کہ مولوی صاحب ایک ہی گل ہوئی بھئی وکھان دا بھی وہ مانا تے چلان دا بھی وہی مانا ہے؟ میں کہا نہیں وہ مانا نہیں، وکھانا ہو رہے چلانا ہو رہے، وکھانا ہو رہے بولیے وکھانا ہو رہے۔ دو تو 4 منٹ بس تھوڑا جا گلا میں گڈی ستا پہ آیا اس وجہ تو تھوڑا جا گلے تے اثر ہے، 5 تو 7 منٹ تک انشاءاللہ یہ جتھے آنا ہے اتھے آ جائے گا، پریشان نہیں ہونا تسا۔ وکھانا ہو رہے تے چلانا ہو رہے، وکھانا کی ہے میں اعتبار چوکچ کھڑا ہوا تو میں جناب پیر ناصر عباس صاحب چشتی انہوں نے پوچھا، میں کہا پیر صاحب جناب میں اتھو جانا ہے جڑاں والے تو جناب جڑاں والے دا رستہ میں نو سمجھاؤ ہاں ذرا۔ اے میں آخر مولوی صاحب اتھو انج گڈی چ بوو تے انج واپس آ جاؤ بیک تے انج جاؤ اگو جا کے پھر مین روڈ آ جائے گا، او دے تو اگے جاؤ گے، اگے جا کے پھر سڑک جاندی جائے گی، پھر انج ہو جائے جے، پھر انج ہو جائے جے، پھر انج ہو جائے جے تے اگو جا کے نا عبداللہ پور چال تو پھر روڈ سیدھا ٹر جائے گا، وہ سڑک تے پے کے اگے ٹر جائے جے۔ انہوں کہندے نے رستہ
وکھانا کی کہندے نے بولیے کی کہندے نے رستہ انہاں تے مینوں وکھا دیتا بھئی آ روڈ جاندا ہی اے روڈ ہے جی اے روڈ تے ٹردے جاؤ تے تسی جڑاں والے پہنچ جاؤ گے جدوں میں اس روڈ تو نکلیا اینج بیک ہویا اگے آیا تے اگے پھر ایک چوک آ گیا وہ چوک دے وچ ایک سڑک ادھر جا رہی ہے ایک ادھر جا رہی ہے ایک پراں نوں جا رہی میں ہن اوتھے کھلو کے سوچی پی گیا کہ ہن دسیا تے نہ راہ ہے ہی سی کہ اس راہ تے ایتھوں اگوں پھر 3 سڑکاں نکلدیاں ہن میں کیڑے پاسے جانا ہے اینوں کہندے نے راہ وکھانا انہاں وکھا دیتا ہن جڑا انہاں راہ وکھایا پتہ نہیں میں اس منزل تے پہنچیاں بھی کہ نہیں راہ وچ کئی سڑکاں اگوں نکل گئیاں پتہ نہیں میں جڑاں والے جان دی بجائے پر سرگودے نوں نہیں ٹر گیا اینوں کہندے نے راہ وکھانا تے راہ چلانا کی ہے میں انہاں نوں آکھاں جناب میں جانا ہے 2 چک رام دیوالی اے مینوں آکھن آؤ مولوی جی تانوں میں دساں 2 چک کتھے وے پھڑن انگلی تو تے نال لے کے ٹر پین ایتھوں ٹرن گڈی چ بٹھان تے آپ بہ جان اگے فرنٹ سیٹ تے توڑ لے جا کے 2 چک رام دیوالی پنڈ دے باہر والے پاسے آکھن لو جی آ جے 2 چک نال نال لے کے ٹر پین اینوں کہندے نے راہ چلانا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اور راہ وقات اللہ نے دیتا ہی ہے کیا مصطفیٰ دا راہ ہے اے مصطفیٰ وال راہ جاندہ ہے فرمایا ہون کوئی انج دی ہستی بھی لبنا جیڑا تینو انگل تو پھڑ کے آکھے راہ تے بیکھ لے ہی آ ہون تینو میں توڑ مصطفیٰ دے در تک لے چلا مصطفیٰ دی بارگاہ وچ لے چلا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم بندہ دعا کر دے یا اللہ سانو سیدھے راہ تے چلا کنہ دے رستے تے وہ بھی اللہ نے آگے بیان فرمایا صراط الذین انعمت علیہم یا اللہ اونا دے راہ تے چلائیں جنہ تے تو انعام کیتا ہے جنہ تے تو سارے بولیے جنہ تے تو انعام کیتا ہے تو قرآن تو پوچھ لئیے اللہ نے انعام کیتا کنہ دے وے رودنامہ خبریں جنگ نہیں ایکسپریس نہیں اللہ دا قرآن ہے اللہ نے انعام کیتا کنہ دے وے سبحان اللہ دلہ پیار اللہ کو دلہ گل چھڑیے گے اللہ کریم نے فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اللہ کریم نے فرمایا انعام والے لوگوں نے جنہ تے اللہ نے انعام کیتا ہے وہ انعام والے گروہ کیڑے نے فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین فرمایا پہلا گروہ نبیاں دا ہے بس صدیقین دوجا گروہ صدیقاں دا ہے بس شہدائی فرمایا تیسرا گروہ شہیداں دا ہے بس صالحین تے چوتھا گروہ نیکاں دا ہے صالحین دا ہے گویا بندہ جدو نماز پڑھ دے ہاتھ بن کے آندہ یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم یا اللہ منو سدھے راہ تے چلا تے یا اللہ کنہ دے رستے تے چلائیں دعا کر دیا آندہ یا اللہ ہم منو نبیاں دے رستے تے چلا ہم منو صدیقاں دے رستے تے چلا منو شہیداں دے رستے تے چلا منو ولیاں دے رستے تے چلا سجنا سجے کھبے نظر مار لے کیڑی جماعت ایسی ہے جڑی نبیاں دے راہ تے چل دی ہے کیڑی جماعت ایسی ہے جڑی صدیقاں دے راہ تے چل دی ہے کیڑی جماعت ایسی ہے جڑی صالحین دے راہ تے چل دی ہے رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے او جماعت صرف اہل سنت و جماعت ہے یہ جنہ دے وچ یہ نبی بھی موجود نے صدیق بھی موجود نے شہید بھی موجود نے صالحین بھی موجود نے جنہ دے رستے تے چلن دی بندہ خود دعا کر رہے ہیں یا اللہ انہ دے راہ تے چلا یا اللہ انہ دے رستے تے چلا جنہ تے تو انعام کیتا ہے غیر المغضوب تو یا اللہ انہ دے راہ تے نہ چلائیں جنہ تے تو غضب کیتا ہے والضالین تو یا اللہ نہ انہ دے راہ تے چلائیں جنہ تے تو غضب کیتا ہے اپنا عذاب کیتا ہے یا اللہ انہ دے راہ تے نہ چلائیں
یا اللہ چلانا ہی انج کہہ لو بندہ کہندا یا اللہ نبی پاک دے راہ تے چلا اگے لفظ ہے بس صدیقین صدیقین جمع دا سیگا ہے تے جمع دا اطلاق کٹ تو کٹ تینہ تے ہوندا ہے کنیاں تے ہوندا ہے سارے بولو کنیاں تے تینہ تے ہن توجہ نہ سنو صدیقین یاد رکھو اللہ تو بعد سب تو بڑا جڑا صدیق ہے نا نبی ہوندا ہے کون ہوندا ہے سارے بولو کون ہوندا ہے نبی ہوندا ہے نبی پاک تو بعد کائنات دے وچ سب تو بڑا صدیق ابو بکر صدیق ہے پھر صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی ہے حضرت سید عائشہ صدیقہ پھر مشہور روایات دے پیش نظر حضرت سیدنا امام جعفر الصادق کویا سنی دعا جدو کر دیندہ یا اللہ ابو بکر دے رستے تے چلائیں عائشہ صدیقہ دے رستے تے چلائیں امام جعفر صادق دے رستے تے چلائیں یا اللہ انہاں ولیاں دے راہ تے چلائیں تے جدو بندہ انہاں ولیاں دے راہ تے چلے نا رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے کسے ہور پاسے نہیں جاندہ سدھا مصطفیٰ دے در تے جاندہ ہے تے جدو مصطفیٰ دے در تے جائے مصطفیٰ پھر باں پھڑ کے رب دی بارگاہ وچ لے جاندہ ہے توجہ حضرات ٹائم چونکہ کافی آج قلیل ہے ایک خراسان تو ایک سیاحاں دا قافلہ کنہ دا سیاح کہندے نے سیر و سیاحت کرنا لے سیر کرنا لے لوگ سیاحاں دا ایک قافلہ سفر کردیاں بلخ شہر پہنچیا کتھے بلخ شہر دے اندر اس سیاحاں نے جدو سیر کی تھی بلخ دی ادھیاں پہاڑیاں ویکھیاں باغات ویکھے جنگلات ویکھے او کو 2-3 مہینے رہ کے سیر و سیاحت کر کے قافلے والے چلے گئے اس قافلے دے وچ ایک درویش سی بلاد حسن ہے خوبصورت زلفاں رکھیاں نے سونی داڑھی رکھی ہے انہیں جدو بلخ دا یہ ماحول ویکھیا آب و ہوا ویکھی نا انہیں اپنے نال دیاں واقعہ انہیں کہا بھی تسی ٹر جاؤ میں نہیں جانا تسی جاؤ میں نہیں جانا وہ چلے گئے وہ بندہ رہ گیا اتھے انہیں ایک باغ دے وچ ایک سائیڈ تے ایک جھونپڑی بنا لئی اس جھونپڑی دے وچ اس درویش نے بہ کے اللہ دی عبادت کرنی شروع کر دیتی عبادت کر رہے ہیں عبادت کر دیا کتب تواریخ اور سیر والے کہتے ہیں ایک دن اس باغ دے اندر ایک سپاہی آیا انہیں آ کے اعلان کیتا انہیں آ کیا بھائی جلدی جلدی باغ خالی کر دیو بادشاہ وقت دی صاحبزادی شہزادی اس باغ دی سیر کرنا واسطے آ رہی لہذا جلدی جلدی سب باغ چو نکل جاؤ خالی کر دیو باغ لوگاں جدو پیغام سنیا سارے باغ چو نکل گئے او جڑا درویش سی نا انہیں جدو پیغام سنیا اعلان سنیا وہ بھی اپنی جا کے جھونپڑی چ بہ گیا جدو جا کے جھونپڑی چ بیٹھا نا تو شہزادی آئی انہیں سیر کی تھی او دی جھونپڑی دے جدو قریب تو گزری نا انہیں شہزادی نے گزر دیا بیکھیا شہزادی باغ دی سیر کر کے چلی گئی دن گزریا رات بیتی اگلا دن ہویا نا اے درویش اٹھیا چل دیاں سیدھا بادشاہ دے دربار پہنچ گیا جا کے دروازے تے کھڑا آیا سپاہی نے پوچھا بھائی کدھر آئے ہیں اندھا بادشاہ نو ملنا آیا نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے یہ اقبال نے میں سے ساڑھے ملک دے حکمرانہ واسطے لکھیا سی اے بادشاہ والا چوری چوک بانے کے زندگی گزارنا ہے کوئی زندگی نہیں اقبال نے کیا نگاہ فقر میں یہ شان سکندری کیا ہے وہ سکندر بادشاہ جدو دنیا نو فتح کر دیا آیا نا ہندوستان دے علاقے کہ دنیا دا استقبال کرنا سے آئی تو ساری دنیا آگئی ایک درویش نہ آیا وہ اپنی گارے چ بیٹھا رہا انہیں کہا جی سارے آئے نے او گار دے ہوتے نا ایک بابا بیٹھا وہ نہیں آیا انہوں غصہ چڑھیا سکندر آ گیا ہوتے
انہیں آکیا کیا گل سن ساری دنیا میرے استقبال آستے تو کیوں نہیں آئی تو کیوں نہیں آیا تینوں نہیں پتا میں سکندر ہاں درویش بول کہندا تے میں کی کراں جے تو سکندر ہے تے میں کلندر ہاں میں کی کراں تیرا او درویش سیدھا بادشاہ دے دروازے تے کیویں آیا بھائی انہیں کہا بادشاہ نو ملن آیا انہیں کہا ٹھہر بادشاہ نو پوچھنے ہیں اندر گیا سپاہی جا کے کہندا بادشاہ باہر ایک بندہ تانوں ملن واسطے آیا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے بلاؤ جدو او درویش بادشاہ دے قریب گیا نا ہاں بھائی درویشہ کیویں آئے ہیں اس درویش نے جانیا پہلے آکھا السلام علیکم جو کوئی سلام کرے تو کیویں جواب دینا چاہیے ماشاءاللہ سارے بولو ہاں کیویں آکھنا چاہیے ایک آج کل سلام چلے نا سلام کرنا تو بندے انکر کے دوروں ہاتھے لا چھڑ دینا انکر کے یا ٹا ٹا تے بائے بائے انکر کے اے سلام گوریاں دا سلام ہے اگر کاپی کرنی ہے تو محمد مصطفیٰ دی کریا کر انہیں سلام کیتا بادشاہ نے سلام دا جواب دیتا جڑے کول وزیر بیٹھے سن انہاں بھی جواب دیتا ہاں بھائی درویش کیویں آئے ہیں انہوں اس درویش نے پرے مجمع دے اندر جڑا جملہ بولیا انہیں کہا بادشاہ میں تیرے نال کو خاص گل کرنا چاہنا تو انج کر اپنا دربار ویلا کروا انہیں ایک عام بندہ دربار وچ جا کے بادشاہ نو آکھے بھی دربار ویلا کرا انہیں آکھا دربار ویلا کرا میں گل کرنا چاہنا بادشاہ نے تاڑی ماری نکل جاؤ باہر بھائی سب دربار ویلا ہو گیا جدو سب چلے گئے نا ایک وزیر نو بادشاہ کہتا تو میرے کول بیٹھا رہو بہ جا وزیر کول بہ گیا ہاں بھائی ہن گل کر اس درویش نے بڑے پیار دے نال ادب دے لہجے وچ رہ کے آندا جناب میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام ہاں تے تواڈے دربار وچ آیا بادشاہ کہندا ہاں ہاں سی موسٹ ویلکم دس کیویں آئے ہیں کوئی حاجت ہے تے دس بیان کر اس درویش آکھیا جی مینوں پتہ لگیا تواڈی ایک صاحبزادی ہے جڑی جوان ہے تے جناب میں بھی جوان ہاں تے تواڈی بیٹی دا میں رشتہ منگن آیا بادشاہ دے دربار وچ کھلو کے جدو اس درویش نے نہیں گل کی تھی نا کہ تواڈی بیٹی دا رشتہ منگن آیا بادشاہ نے جو نگاہ اٹھائی کہندا بھائی کمال ہے ایک عام بندہ ہو کے بادشاہ دے سامنے کھلو کے خیر بادشاہ دے پیرا تھلو ایک وری تے زمین نکل گئی کہ میرے دربار وچ کھلو کے میری بیٹی دا شہزادی دا رشتہ منگنا سے ہے جلا وزیر بادشاہ نہ بولیا وزیر کو بولیا بول کے آکھن لگاؤ درویشہ اور تیرے وچ جرت کیویں ہوئی ہے نہیں گل کرن دی تینوں کنے حق دیتا ہے اے جملہ بولن دا اجے او درویش نہیں بولیا کہ کولو بادشاہ خود بول پیا انہیں آکھیا وزیر کھلو جا ناراض نہ ہو انہوں اے حق بولن دا کسے ہور نہیں دیتا محمد مصطفیٰ دے دین نے دیتا ہے ہائے ہائے انہوں اے حق مصطفیٰ دے دین نے دیتا ہے کیونکہ مسلمان جا کے کسے کو مسلمان کلو رشتہ مانگ سکتا ہے ادھر کوئی قباحت نہیں او اگو دی اپنی مرضی و اپنی حسیت ویکھ کے اگر رشتے دا ہاں یا نہ کر سکتا ہے انہیں کیا درویش آسا تیری گل سن لئی ہے پر چونکہ اسی بیٹی آلے ہاں اسی تینوں کہنے ایک ہفتے دی مہلت دے دے ایک ہفتے بعد آئیں پھر اسی تینوں دساں انہوں نے کہا ٹھیک ہے درویش اپنے دل وچ امنگاں لے کے چاہتاں لے کے محبتاں لے کے چلا گیا جدو درویش گیا نا تو بادشاہ وزیر ہوں آندہ ہے بھائی ایدہ ان کی کرنا ہی یہ جڑا یہ تھے تاکہ انجا آگے ہے یہ کو پتہ نہیں کی کر سکتا ہے ہائے 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 ایدہ دس کی کرنا ہی توجہ دے نال سنے ہو ایدہ کی کرنا ہی انہیں کہا جناب جو اگوں آوے گا تینوں مار مور کے پجا انہیں کہا نہیں مارنا نہیں میرا ارادہ ہے کہ انہوں کسے اچھے جا طریقے نال جواب دئیے تاکہ چونکہ اسی بادشاہ بھی ہیں تے ساڑی سلطنت دے اتے کوئی حرف تے دھبا بھی نہ آوے تے وہ آندے نے ساپ بھی مر جائے تے لاٹھی بھی بچ جائے انج دا کوئی کام کریے انہوں نے کہا پھر جناب انہوں نے کہا دس کی مشورہ ہے انہوں نے کہا جناب انج کرو ساڑھے خزانے وچ نا بڑے بڑے پیارے موتی پہن قیمتی موتی او جدن ہونا آیا نا اسی ایک موتی کاڑے کے تینوں دیاں گے آکھاں گے بھئی آ موتی ایک کالے رنگ دا تے انج کر اس موتی دے نال دا ایک موتی لے آ تے بس سمجھاں گے بھئی حق میرے چو ہی آ گیا ہے تو بس تیرا سی رشتہ کر دیا بادشاہ مطمئن ہو گیا بھئی اینو کتھوں لبنا ایڈا قیمتی موتی جڑا بادشاہ دے محلے صرف ایک کوئی ہے
اینو کتھوں لبنا ہے؟ توجہ رکھے ذرا. انہیں کہا بالکل ٹھیک ہے. آندے ہونا بھی مولوی واقعات نہیں سنانا، آج سنو پھر واقعات ہی آج. میں تو انہوں کہا تھی بھی میں واقعات دا سپیشلسٹ ہاں اس حوالے نہ. توجہ نہ سنے ذرا. انہیں کہا ٹھیک ہے جی. بادشاہ مطمئن ہو کے نا بہ گیا. جدو بادشاہ بیٹھا، ایک دن، دو دن، تین دن، چار دن، پانچ، چھ، جدو ستواں دن آیا نا، وہ درویش پھر بادشاہ دے دربار ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی بادشاہ سلامت، میرے واسطے کی حکم ہے؟ بادشاہ نے آکھیا بھئی ٹھیک ہے تیری ایسا ریکویسٹ سن لئیے تو انج کر، اے ویکھنا پہ موتی؟ انہیں کہا جی ویکھ رہے ہیں. انہیں کہا ایس موتی دے نال ایک موتی ہور لے آ تے اسی سمجھیں گے وہ حق پیرچ تو دے چھڑے ہے. بس اس درویش نے جدو وہ نایاب موتی ویکھیا نا، ویکھ کے اندھا ہے میں تے ساری زندگی بھی لبدا رہا تے انجدہ مینوں تے نہیں لبنا. اپنے آپ دل وال دھیان کر کے نا تے دل وچوں ایک امنگ باہر نکلی. آواز آئی کوئی گل نہیں جے نے شرط رکھی ہے تو ٹھیک ہے. انہوں نے ٹھیک ہے بادشاہ مینوں شرط منظور ہے جے میں لے آواں، جے میں موتی لے آواں تے پھر رشتہ پکا. انہوں نے کہا پکا. وزیر آندہ پتر رشتہ تے تاں پکا ہوئے گا نا جے لے کے آویں گا تے. لو توجہ نا 207 چک دے اندر جامعہ مسجد تاجدار مدینہ سرکار دے غلام بے کے ذکر سننا لیو. جدوں اس درویش نے موتی ویکھیا، بادشاہ نے آکھیا جا اینجدہ لے آ تو تیرا رشتہ پکا. او درویش ان ٹریا نگاہ زمین تے ٹردیاں آ کے اپنی کلی وچ بہ گیا. تو کلی چ بہ کے نا تو سوچن لگ پیا، آندہ ہے مینوں تے اے بھی نہیں پتا موتی لب دے کتھوں نے. یہ نہیں محبت نال ایک باری سبحان اللہ کرو. اس درویش نے اپنے دل وچ آکھیا، آندہ اے اللہ دیا بندیاں مینوں تے اے بھی نہیں پتا اتنے قیمتی موتی کتھوں ملن گے. سوچ دا پیا ہے. سارا دن گزر گیا. جدوں رات پئی ہے اپنے بستر تے لیٹی ہے، ہن اکھاں بند کردا ہے پر نیندر نہیں آوندی. کیوں نہیں آوندی؟ رات پوے تے بے درداں لو تے نیند پیاری آوے اور درد منالو اے یاد سجنی دی ستیاں آن جگاوے. اپنے بستر تے اکھاں بند کر کے سون دی کوشش کر رہا ہے پر نیندر نہیں ہوندی. آندہ ہے ستیاں پیاں کیویں مینوں لبے گا. خیر کدی اکھاں بند کرے کدی کھولے. رات دا جدو کافی پیر بیت گیا نا ایدی اکھ لگ گئی. جدو اکھ لگی ادھر قسمت جاگ پئی. ادھر جدو درویش دی اکھ بند ہوئی ہے، خواب دی اندر ایک بندہ آیا ہے. انہیں آکے نو موڑے تو پھڑ کے ہلایا ہے. ہلا کے آندہ ہے او جے ایتھے اپنی کلی وچ ستا روے گا تے موتی تے تینوں نہیں لبنے. جا فلانی جگہ تے ٹر جا، فلانے علاقے چلا جا. اوتے ایک پہاڑی ہے، کالے رنگ دی پہاڑی ہے. اس پہاڑی دے اتے برف باری پئی ہوندی ہے. اس جتے پہاڑی تے برف باری ہو رہی ہے، اس پہاڑی تو ایک ٹکڑا پہاڑی دا کٹ کے تھلے ڈگی ہے. جائے اس جگہ تے پہنچ جا. اللہ نے تیرے واسطے ایک موتی نہیں بلکہ موتیاں دا پہاڑی اتھے رکھ چھڑیا ہے. جا چلا جا. او درویش اتھوں اٹھے سبر جدو خواب تکیا ہے، اکھاں کھلیاں نے، اپنا اوتے شاہ پھڑیا موڑے تے رکھیا ہے، لے کے ٹر پہ رات دی تاریکی وچ چلدا جاندا ہے. سفر کردیاں ساری رات سفر کردا رہا ہے. اگلا دن آیا ہے پھر سفر کردا جا رہے ہیں. سفر کردیاں جدو اس مقام تے پہنچیا ہے جتھے جا کے نظر پئی ہے کہ کالے
رنگ دی پہاڑی ہے او دے اتے برف بھی کدرے کدرے پئی ہوئی ہے تے اس پہاڑی نو ویدیاں ویدیاں کہ خواب دے اندر مینوں فرمایا گیا سی اس پہاڑی دا ایک حصہ ٹوٹیا ہے او دے وچ ایک پتھر ہے پتھر نو پیچھے کرے گا تھلوں تینوں کالے موتی مل جان گے اے چل دیاں جدوں اس پاسے گیا ہے تے ویکھدا کی ہے ایک چھوٹی جی پتھر دی چٹان ہے انہیں جا کے چٹان نو پیچھے کیتا ہے تے ویکھ کے حیران ہویا میں تے ایک موتی لین آیا سا ایتھے تے موتیاں دا پہاڑ پیا ہویا ہے میں تے ایک موتی لین واسطے آیا سا پر ایتھے تے موتیاں دا پہاڑ پہ ہے جدوں انہیں اے منظر تکیا ہے موڑے تو کپڑا لایا ہے کپڑا لا کے زمین تے بچھایا ہے اے موتی چک کے اس پنڈ وچ بننے شروع کیتے نے جدوں اس کپڑے وچ موتی رکھے نے گنڈ بن کے تھبا مار کے جدوں پیچھے رکھی ہے چل دیاں جدوں اپنے بلخ شہر دے وچ آیا ہے صبح دا ٹائم ہے اے بادشاہ دے دربار وچ آیا جدوں وزیر نے ویکھیا ہے کہ درویش تے پھر آ گیا ہے وزیر غصے نال بولیا آکھن لگا او درویشا تینوں آکھیا سی اودوں وی جدوں موتی لے کے آویں گا پھر تو منہ چک کے دربار وچ کی لینا آیا ہے جدوں درویش نے وزیر دا جملہ سنیا ہے موڑے تو پنڈ لا کے چک کے ماریے تھلے آندا او تو ایک موتی دی گل کیتی سی ویکھ میں تے پنڈ بن کے لے آیا تو تے ایک موتی دی گل کیتی سی میں تے پنڈ بن کے لے چک لے جنہیں چکنے نہیں یا انہیں کہا تو ایک موتی دی گل کیتی سی میں تے پنڈ بن کے لے آیا چک جنہیں چکنے نہیں جدو اس ویکھیا نا بادشاہ وزیر والو ویندہ آندہ مروا دیتا ہی نا آج تینوں آکھیا درویشاں نال پنگے نہ لیا کر تے اسی بھی آنے ہیں درویشاں نال پنگے نہ لو چنگے رہ جاؤ گے رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے چنگے رہ جاؤ گے درویشاں نال پنگے نہ لو کئیاں نے آکھیا انہیں کہا مولویاں دا حلوہ خطرے چ میں کہا پتر 1400 سال ہے تک کدی حلوے نو خطرہ نہیں آیا تے انشاءاللہ ہونا بھی نہیں ہے سلوے نو کیونکہ جڑی چیز مصطفیٰ نو پسند ہوئے انہوں خطرہ ہو ہی نہیں سکتا کیا حلوے نو خطرہ نہیں تیری شراب نو ضرور خطرہ ہے تیری کرپشن نو خطرہ ہے انہیں کہا تینوں میں کیا سی اے درویشان دے متھے تو ویکھ مروا دیتا ہی انہیں کہا پریشان نہ ہو بادشاہ میں ہور ایک سوال کرنا انہیں کہا بھی گل سن اے تو موتی لے آنے تے گل سن اے ٹھہر جا وہ خزانے سے گیا تو انہیں 2 موتی اور لے آنے جو آندہ بھی موتی وے نا ایک قیمتی موتی نے انہیں کہا 2 موتی یہ دے نال دے اور لے آ چگلی گل درویش نے جو کہر علود نگاہ وہاں ویک کے نہ دے لو آکھیا ویک لے تو آکھیا سی وہ ایک لے آمیں تو میں پانڈ بانے کے لے آن دیئے ہون اس تو انہیں کہا نہیں بس اے آخری فرمائش ہے اس تو اگے نہیں انہیں کہا ٹھیک خیر پھر ٹر پیا درویش اے ہون درویش جو پھر ٹریا نا تے پوچھ دے اندہ یار ایس رنگ دے موتی کتھوں ملن گے انہوں نے کہا یہ تے سمندر ہی چوں نکل دیں ٹردہ سمندر دے جا کے کنارے تے بہ گیا تے کیتا کی مورخین کہندے نے اپنے ہتھاں دے نال نا سمندر دا پانی آئیں کہ باہر چھنجن لگ پیا ہن سمندر دا پانی ہتھاں نال چھنجن نال والا تھلو موتی نکل دین ہتھاں نال پانی جو چھنجنا شروع کیتا نا تے سارا دن پانی چھنجدا رہیا تھک گیا موڈے رہ گئے آگ کے تھک کے بہ گیا نا جدو تے سر سٹ کے انج بیٹھا آندا واہ مالکا چنگا کم بنے ایک رشتہ لین واسطے گیا تے کنیاں مصیبتاں چ پہ گیا یا اللہ ہن کی بنے گا مینوں کی پتہ ہے دے وچوں کیویں نکلنا جدو آگ کے تے تھک کے بیٹھا نا سر انج کر کے بیٹھا مورخین کہندے نے انج کر کے ہاتھ ایک موڈے تے آیا جدو انج پیچھے ویکھیا تے سونی داڑھی سونا چہرہ ویکھیا دا جناب تسی کون ہو آن والے فرمایا میرا نام خواجہ خضر علیہ السلام ہے ہائے میرا نام خواجہ خضر علیہ السلام ہے تے پریشان نہ ہو موتی چاہیے دینا جی بالکل ادھر ویکھ درا اس درویش نے انج ویکھیا کہندا ہون ذرا پیچھے پرت کے ویکھ اپنے ال توجہ کروا کے فرمایا ہون پرت کے ویکھ جے پیچھے ویکھ دے پانی پیچھے ہٹیا تے تھلے جدر نظر مار دا سارے موتی ہوئی موتی پہ ہوئے
سیدنا خضر علیہ السلام نے فرمایا بیلیا جن نے موتی چاہیے نہیں موتی اٹھا لے جدوں اس درویش نے موتی ویکھے نے موڑے تو کپڑا لا کے زمین سے بچھائے جہاں کپڑا زمین سے بچھایا ہے موتی چوک کے کپڑے تے رکھے نے گنڈ بن کے موتی موڑیاں تے رکھ کے لے کے جدوں پھر بادشاہ دے دربار وچ آئے بادشاہ دے جدوں دربار وچ ایک درویش آیا ہے وزیر پھر غصے نال بولے آندھا تینوں ڈکیا سی نہ آئی پھر آگیا ہے تینوں آکیا سی اونی دیر تک میرے دربار وچ نہ آویں جب تک تم موتی نہ لے کے آویں گا تو او درویش کہ ہر علود نگاہ ونل او دے ولوں ویکھے تے موڑے تو انج پنڈ لا کے گنڈ کھول کے چک کے وزیر دے پیراں وچ سٹی آندھا او منہ سنبھال کے گل کر تینوں پتہ نہیں تیرا واقعی دے نال پیا ہویا ہے تو دو دی گل کیتی سی ویکھ میں تے پوری پنڈ بن کے لے آیا چک جن موتی چاہیے نے مؤرخین کہنے نے جدوں اس وزیر بھی یہ مندر تکیا ہے بادشاہ بھی مندر تکے تے بادشاہ دا وزیر ہون دا سینو کی جواب دینا ہے وزیراں دا بادشاہ اے دا ایک ہی جواب ہے انہیں آکھیا کی جواب ہے وزیر بول کے آندا او درویشا اپنی اوقات ویکھنا تو فقیر ہے اے بادشاہ ہے اے بادشاہ دی بیٹی واسطے بڑے 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 بادشاہاں دے رشتے آئے نے فقیروں کے رشتہ منگن آ گیا ہے جا چلا جا تینوں کوئی رشتہ نہیں دیتا جائے گا جدوں اس فقیر نو اتنا اس جواب دیتا ہے ہجے جواب پورے طریقے دے نال اس درویش دے کنا وچ آواز نہیں آئی اندروں ایک نوکرانی دوڑ دی آئی ہے آ کے آندی بادشاہ تیری بیٹی مر گئی ہے بادشاہ تیری بیٹی فوت ہو گئی ہے اے بادشاہ کرسی تو اٹھیا ہے اے دوڑ دا جدوں اپنے گھر گیا ہے پتہ چل دے بیٹی بھی سال کر گئی پورے شہر دے اندر ہنگامہ برپا ہو گیا ہے کہ بادشاہ دی بیٹی بھی سال کر گئی ہے بادشاہ دی بیٹی فوت ہو گئی ہے جدوں اس درویش جملہ سنی ہے اکھاں وچ آنسو نکلے نے رو پیا ہے چل دیا اپنی کلی وچ آ کے درویش بہ گیا ہے شام دا ٹائم ہویا جنازے دا اعلان ہویا اے دنیا ساری جنازہ پڑھنے واسطے گئی ہے اے مجذوب اے درویش بھی اٹھیا ہے تے چل دیا جا کے انہیں بھی جنازہ پڑھیا ہے جنازہ پڑھ کے اوتھے پہ گیا ہے بادشاہ بھی گھر چلا گیا وزیر مشیر بھی گھر چلے گئے ساری دنیا جدوں اپنے اپنے گھر چلی گئی ہے اے درویش اس قبر دے کول بیٹھا رہیا جدوں ادھی رات دا ٹائم ہویا ہے خدا جانے درویش دے دل وچ کیڑی گل آئی ہے اے جلدی نال اٹھیا ہے اٹھ کے نے اپنی کلی ول دوڑ لا دیتی ہے اپنی کلی وچ آیا ہے کلی وچ آ کے انہیں کئی چکی ہے کئی لے کے شہزادی دی قبر تے آیا ہے آ کے قبر نو پٹنا شروع کیتا ہے جدوں قبر پٹی ہے جدوں تختے نظر آئے نے تختیاں نو پیچھے کیتا ہے شہزادی دی لاش کٹی ہے لے جا کے اپنی اس کلی وچ رکھ کے اس لاش نو سامنے رکھ کے کہ اج نظر آسمان وال اٹھا کے آندا یا اللہ اینو ایتھے تک لیاونا میرا کم سی اگوں تو جانے تے تیرا کم جانے یا اللہ ایتھے تک میں لے آیا وا اگو تو جانے تے تیرا کم جانے حجی انہوں رکھ کے کول بیٹھا ہویا ہے مؤرخین کہنے نے جدوں رکھ کے بیٹھا ہویا ہے اچانک اے دے کناں دے وچ آواز آئی ہے کہ ساڈے دروازے اگوں کوئی قافلہ پیا گزردا ہے جدوں قافلے دے گزرنے دی آواز آئی ہے ایک بندہ اے دے دروازے تے آ کے آواز دیندا ہے آندا او گھر وچ رہن والےو دسو کوئی گھر وچ بندہ موجود ہے تے باہر نکلو اے درویش بننے نکلیا ہے آندا ہاں بھائی دس کی گل ہے انہیں آکھیا میں ایک حکیم ہاں اے میرے نال بھی حکیم نے سفر کر دے ساں راہ بھول گیا انہیں آکھیا جے حکیم ہے پھر میں کی کراں انہیں آکھیا میں اج دی رات تیرے گھر وچ گزارنا چاہنا وا انہیں آکھیا گزار لے جدوں حکیم اندر آیا ہے جدوں کفن وچ لپٹی ہوئی لاش ویکھی ہے حکیم بول کے آندا
کہندا ہے او جوانا اے لاش کی دی ہے؟ انہیں آکھیا بابا ساریاں گلاں نہیں پوچھی دیاں. حکیم اپنے نکے جا غلام والوں ویکھ کے آندا ہے آدھا پتر اگیو تے ویکھ اس بی بی دی نبض چل دی ہے کہ نہیں پئی چل دی. یہ بیختے صحیح اس بی بی دی نبض چل دی ہے کہ نہیں. اور نکا جا بچہ اگی ہوئی ہے انہیں انج کر کے نبض تے ہاتھ رکھے آدھا بادشاہ نبض تے اس بچی دی چل دی پئی ہے یہ دی نبض وچ حرکت موجود ہے. اس حکیم نے ایک ڈبی کھولی ہے ڈبی کھول کے دعائی کڑ کے اس نکے جا بچے نو آدھا بیٹا انج کر اے دعائی اس بچی دے پیران دی تلیاں تے مار دے چھاس دے. جدو اس بچے نے تلیاں دے اتے دوائی چھسی ہے بچی نے اکھاں کھول دیتیاں نے. جدو اکھاں کھولیاں نے آدھی میں کتھے ہاں اے کس غیر معلوم اے نامعلوم جگہ تھی ہاں. اس درویش نے ساری گل جدو سنائی ہے حکیم بول کے آدھا او درویشہ سن لے میں تیری دنیا دا حکیم کوئی نہیں ہوا میں مالک دی طرفوں کھلیا ہویا آیا ہوا میں اس واسطے آیا ہوا میرے نال پورا قافلہ بھی موجود ہے میں انہاں بندیاں دی موجودگی دی اندر اس لڑکی نال تیرا نکاح میں پڑھان واسطے آیا ہویا میں دینا تیرا نکاح پڑھان واسطے آیا. مورخین کے اندر اس نکاح پڑھایا وقت گزردا رہا 1 مہینہ 2 3 4 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال گزر گئے 5 سال دا عرصہ تے جیڑا سی نا اس لڑکی دا باپ بادشاہ جدو بیٹی فوت ہوئی نا تے اس تو بعد او دی توجہ ہو گئی زیادہ تر مدرسیاں وال سکولاں وال سکولاں میں جانا بچیاں دے نال پیار کرنا انہوں نے کتاباں لے کے دینیاں انہوں دی خدمت کرنی مدرسیاں میں جا کے بچیاں نال پیار کرنا. ایک سکول دے وچ ایک فنکشن سی بادشاہ اس سکول وچ پہنچیا تے بچے بادشاہ نو ملن واسطے آ رہے ہیں. انہاں بچیاں دی صف وچ ایک چھوٹا جا 4 سالاں دا بچہ ایک آیا. جدو بادشاہ دی پہلی نظر اس بچے دے چہرے تے پئی نا تے بادشاہ نو اس بچے وچوں اپنی بیٹی نظر آئی. اس بچے دے چہرے وچوں بادشاہ نو اپنی بیٹی نظر آئی تے ماسٹر نو بلا کے کہندا ہے اے معلم صاحب اے بچہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی آج ہی بچہ اسکول وچ داخل ہویا ہے ایک درویش جائے دا باپ ہی ہوئے انہوں چھڑ گیا ہے. انہوں نے کہا پھر گل سن آج جدوں اے دا باپ انہوں لین واسطے آئے نا اس بچے نوں او دے باپ دے نال میرے دربار وچ بھیجنا ہی. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے میں بھیج دیاں گا. چھٹی دا ٹائم ہویا وہ درویش آیا آ کے اپنے بچے نوں جدوں لین واسطے تو ماسٹر نے کہا بھئی آج بادشاہ آیا سی تو تیرے بچے نوں تینوں نے اپنے دربار وچ طلب کیتا ہے. خیر درویش ٹر گیا. انہوں نے جدوں درویش نوں ویکھیا انہوں نے کہا اے درویش تے وہی ہے اے درویش تے وہی ہے جڑا اج تو 5 سال پہلے آیا سی رشتہ منگن. انہوں نے کہا بھئی گل سن تیرا بچہ مینوں بڑا پیارا لگا ہے تے اگر تیری اجازت ہوئے تو میں اس بچے نوں اپنے گھر والے نوں ملا سکنا. انہوں نے کہا جی ملا لو کوئی اعتراض نہیں ملا لو. بچے نوں اندر لے گیا. جدو بادشاہ دی بیوی نے اس بچے دا چہرہ ویکھیا نا تے انہوں اپنی بچی نظر آئی اودے وچوں تے بادشاہ نوں کہن لگی جناب میں بچے نوں واپس نہیں کرنا اینوں میں اپنے گھر رکھنا ہے اس بچے دے وچ مینوں اپنی بچی نظر پئی آندی. انہیں آکھیا کرما لیے اے تینوں نہیں پتا اے ملنگ دا ہی اے درویش دا ہی انہیں نہیں چھڈنا. انہیں کہا تسی گل تے کر کے ویکھو جے او درویش نہ منیا تے اودی بیوی دے نال جا کے میں گل کراں. خیر بات تے بڑی تے طویل ہے اختصاراً جملہ ہے یہ کہ او آیا جدو لے کے بادشاہ تے کہن لگا درویش میری بیوی کہندی پئی ہے کہ اے بچہ سانو دے دے. انہوں نے کہا بادشاہ اے تے نہیں ہو سکدا کہ میں اپنا بچہ تینوں دیاں. چلو جے میں تینوں دے بھی دیاں میری بیوی نے نہیں مننا. انہیں آکھیا تو حامی پر تیری بیوی نو جا کے میری آپے بیوی منا لے گی. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اگلا دن ہویا نا اگلا دن ایک پالکی آ کے دروازے دے اگے لگ گئی. کتھے جا رہی ہے ملکہ؟ انہوں نے کہا فلانے باغ دے اندر ایک درویش دی کلی ہے بادشاہ دی بیوی اس کلی وچ جا رہی ہے. جدو پالکی غلامہ نے اٹھائی لے کے جدو اس دروازے دے آئے نا قریب اندر بیٹھا وہ درویش وہ دی بیوی تے بچہ 4 سالہ دا
دروازے تے جدو دستک ہوئی نا درویش باہر نکلیا ویکھیا ملکہ صاحب آئیاں وہ دوڑ کے اندر گیا جا کے اکھن لگا بھائی 5 سال ہو گئے نہیں گل لکی سی پر آج کام کھول گئی سارا آج تیری ماں آ گئی انہیں کیا پھر جی میں رب دی رضا ہے آئے ہائے ہائے انجنی محبت نہ بولیے ذرا سبحان اللہ ہن تینوں دسنا اے بچہ کون ہے تے اے بابا کون ہے ملنگ پیار نہ بولیے ذرا ایک باری سبحان اللہ انہیں آکھیا آج گل کھل گئی ہے انہیں کیا آن دے جے میری ماں آئی ہے آ جان دے میری ماں نو ہن جدو ملکہ اندر آئی ہے پہلی نظر جدو ملکہ دی اپنی بیٹی دے چہرے تے پئی ہے ملکہ دے پیراں تھلوں زمین نکل گئی ہے حیران پریشان ہو گئی کہ 5 سال ہو گئے نے میری بیٹی نو بھی سال کیتی آیا یہ میں ستی پئیاں یا جاگنیاں میری مری ہوئی بیٹی یہ کیویں میریاں اکھاں دے سامنے میں بول کیا دیئے تو ایتھی ہے دس تیرا نا کی ہے کون ہے تو انہیں آکھیا ہے اممہ میں تیری ہوئی تھیاں یا بادشاہ دی بیٹیاں انہیں آکھیا میری بیٹی نو تے مریا 5 سال ہو گئے نے انہیں آکھیا اممہ گل تے انجی سی پر جدو شہزادی نے ساری گل سنائی ہے تے مالکہ مسکرا کی آکھن لگی اچھا ہون سمجھ لگی ہے کہ او سارا معاملہ اس درویش دی وجہ تو بنے سی سجنا ہون سمجھے گا تے سنے گا او درویش کون سی لڑکی دی لاش نو کڈ کے لے کے آنے والا او دے وچ دعاواں منگ کے او دے وچ جان پوان والا او درویش کون ہے حضرت عمر بن خطاب دا ایک پتر ہے جس پتر دا نام حضرت عبداللہ ہے عبداللہ دا پتر ہے جدا نام حضرت ناصر ہے ناصر دا پتر ہے جدا نام جناب سلمان دا پتر ہے جدا نام حضرت عدم ہے عدم ہوئے جدا حضرت ابراہیم دا باپ ہے جنہوں ابراہیم بن عدم کیا جاندہ ہے اے ابراہیم دا باپ جناب عدم کلندر ہے جدا دریاواں تے گیا ہے سمندرہ تے گیا ہے تے موتی کڈ کڈ کے لے کے ہوندہ رہا ہے اے بچہ 4 سالہ دا جدی ماں ویٹی شریف ہے جدا باپ سیدنا فاروق اعظم دی نسل وچوں ہے اس بچے دا نام حضرت ابراہیم بن عدم ہے حضرت سیدنا ابراہیم بن عدم رحمت اللہ کی تعالیٰ لے اپنے باپ دی زیر کفالت 4 سال رہے اس تو بعد بادشاہ نے آکھیا فرمایا اے ساڈا نواسا ہے میری کلی کلی تھی ہے تے چل میں تینوں اپنے گھر لے کے چلا جاؤں حضرت عدم نو آپ دا سسر اپنے محل وچ لے آیا حضرت ابراہیم حضرت عدم اے بادشاہ دے محلہ وچ پروان چڑھ دے رہے زندگی گزار دے رہے حضرت عدم دا وصال ہویا آپ دے وصال تو بعد حضرت ابراہیم جدو جوان ہوئے نے آپ اس تخت دے بے گئے جڑے تخت دے اتے آپ دا نانا پیندہ رہا سی وقت گزر دا رہا حضرت ابراہیم بن عدم فرمانے نے کہ میں اپنے تخت دے بے کے فیصلے کردہ رہا ہوں فرمانے نے ایک دن میری زندگی دے اندر ایسا ویلا بھی آیا ہے فرمانے نے بھرے دربار چ بیٹھا ہویا وا ایک بندہ چل دیا اے میرے دربار چ آیا ہے تے 4 پھر نظر اٹھا کے ویکھن لگ پیا فرمانے نے میں آکھیا او بیلیا تو کون ہے کیویں آیا ہے آندا او بندہ بول کے آکھن لگا آندا جناب میں ایک سرا وچ آیا وا ابراہیم بن عدم کہندے نے میں کیا او بیلیا اے سرا تے نہیں اے تے محل ہے اے تے بادشاہ دا دربار ہے آندے جدوں میں جملہ بولیا ہے او بندہ بول کے آندہ اچھا اے سرا نہیں فرماندے نے میں کیا نہیں اے سرا نہیں اے تے بادشاہ دا محل دربار ہے آندے نے او بندہ بول کے آکھن لگا جے اے گل ہے دس اس تخت تے تیرے تو پہلے کون بیٹھا سی فرماندے نے میں آکھیا میرے تو پہلے میرا نانا پیندہ رہے او دے تو پہلے کون سی آکھے میرا پرنانا پیندہ رہا ہے فرماندے نے جدوں نے 4-5 پیڑیاں میرے تو پوچھیاں میں گنائیاں نے او بندہ ہس کے آکھن لگا او ابراہیم او جتھے اینے بندے آ کے ٹر گئے نے دس او سرا نہیں تے ہور کی ہے
جتھے انہیں بندے آئے آ کے رہ تے پھر ٹر گئے دس او سلا نہیں تے ہور کی ہے ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمانے رات دا ٹائم میں اپنے بستر تے ستا پیا اچانک میں کوٹھے تے کسے دے قدمہ دی آہٹ دی آواز آئی فرمانے نے میں تاڑی ماری ملازم نے بلایا ملازم آ گئے وہ پتہ کرو بھئی چھت تے کون ہے وہ گیا تو نہ جا کے تو دو بندے پھڑ لے آندے وہ تسی کوٹھے تے کی لین پھر دے پہ ہو انہوں نے کہا بادشاہ ساڑھے اونٹ کو آج گئے نے اسی اونٹ لبن آئے ہیں کی لبن آئے ہیں کیوں بھئی تو آڑے کدی کو ماج گواج جاتے کوٹھے تے کدی لبی جے بولو تو صحیح آج جڑے چوپ کی کہ شاید تو ساں کدی ویکھی ہوئے ماج انہوں نے کیا ساڑھے اونٹ کو آج گئے نے اسی اونٹاں تے لب دے پھرنے ہیں ابراہیم بن ادم فرماندے نے جدوں میں انہوں دا جملہ سنیا میں کہا تسی کڈے شدائی ہو تہاڈیاں شکلاں ویکھاں تے انج لگدا تسی بڑے زیرک تے مدبر انسان ہو جے تہاڈیاں گلاں سنا تے انج لگدا تسی پاگل ہو وہ کرما لے ہو دسو کدی اونٹ بھی کوٹھیاں دیاں چھتاں تے گواچے نے کدی اونٹ بھی لبے نے چھتاں تو انہاں کہا ابراہیم اسی بھی تینوں انج دی گل ہی آکھن آئے فرماندے نے میں کیا ہو کی آندن ابراہیم جے اونٹ کوٹھیاں دیاں چھتاں تے نہیں نہ لب دے تے رب بھی انہاں بستریاں چ پے کے نہیں لبدا رب بھی انہاں بستریاں تے پے کے نہیں لبدا ابراہیم بن ادم فرماندے نے رات نو اے واقعہ ہویا دنے او بندہ آ کے گل کہہ گیا فرماندے نے جدوں صبح دا ٹائم ہویا نا تے میں اٹھیا نماز پڑھی نماز پڑھن تو بعد تھوڑی جی چہل قدمی کر کے جدوں میں آیا تے ٹیبل دے اوتے لگ گیا کھانا ناشتہ لگ گیا تے نوکرانی مینوں کہندی یہ بادشاہ کھانا کھا لو فرماندے نے میں ہاتھ دھون گیا تے جے میں ہاتھ دھو کے واپس آیا نا تے میں ویکھیا میری نوکرانی میرے بستر دے اوتے بڑے مزے دے نال لیٹی فرماندے نے جدوں میں نوکرانی نو بستر تے لیٹیاں ویکھیا مینوں تے چڑھ غصہ گیا میں کہا میری نوکرانی گندی مندی ہو کے تے میرے بستر تے چڑھ جائے فرماندے نے میں کوڑا اٹھایا اٹھا کے میں مارنا شروع کیتا خوب ماریا فرماندے نے میں نوکرانی نو ماردا رہیا نوکرانی میری مار کھاندی رہی فرماندے نے مار مار کے جدوں میں تھک گیا نا فرماندے نے میں کوڑا ایک سائڈ تے رکھیا تے میں بہ گیا فرماندے نے جدوں میں کوڑا مار کے تھک گیا تے تھک کے میں کوڑا رکھیا نا میں کوڑا رکھیا تے نوکرانی نے رونا شروع کر دیتا فرماندے نے جدوں نوکرانی روئی نا میں کیا کرما لیے جدوں تینوں ماردا رہیا اودوں چپ کر کے مار کھاندی رہی ہیں اودوں بولی نہیں ہوں تے جے میں ہن کوڑا چھڑ دیتا تے ہن رونا شروع کیتا ہی اے دی کی وجہ ہے اس نوکرانی دی گل سننا بڑی مزے دی اس گل کیتی آندی بادشاہ تو مینوں ماریا ہے میرا حق بندا سی مار کھانا کیونکہ میں نوکرانی سا مینوں تیرے بستر تے نہیں سی بہنا چاہیے تے میرا قصور سی تو مینوں ماریا ٹھیک کیتا ہے میں تاں نہیں روئی فرماندے نے تے پھر ہن کیوں روئی ہیں انہیں آکھیا بادشاہ ہن مینوں تیرا خیال آ گیا مینوں تیرا خیال آیا ہے ابراہیم بن ادم فرماندے نے میں کہا تو نوکرانی ہے تینوں میرا کدا خیال آیا اس جملہ جڑا بولیا آکھن لگی بادشاہ میں صرف 2 گھڑیاں ایتھے بیٹھی ہیں میں تیرے بستر تے 2 گھڑیاں بیٹھی ہیں تے مار کے تو برا حشر کر دیتا میرا تے مینوں خیال آیا کہ میں تے 2 گھڑیاں بیٹھی ہیں تو مینوں اینا ماریا تے جنہیں ساری زندگی لنگائی ہے انہوں کنی کو مار پوے گی ہائے ہائے پنجابی دا ایک شاعر بول کے آندہ لڑکی بول کے آندی ہے 2 گھڑیاں میں بیٹھی تھے تے اینی آفت آئی اوے اس دا کی حشر ہوئے گا او جنہیں ساری عمر لنگائی فرماندے نے بس اس لڑکی دا جملہ بولنے دی دیر سی دل دے وچوں بادشاہت دی ہرس مک گئی فرماندے نے میں تاج لا کے رکھ دیتا فرماندے نے شاہی لباس لایا وزیر نو بلایا میں کہا بھی او تہاڈا تاج او تخت او محل او تہاڈا دربار آج تو بعد میں تہاڈا بادشاہ نہیں بادشاہ لبو جنوں دل کردا جی ویسے یہ بھی بڑی بہادری والی گل ہوندی کہ کرسی لبھی ہوئے تو بندہ چھڑ دے یہ بڑی ایتھے ترلے کر دنیا مر چلی بھی چھڑ دے آندا مر جاؤ میں نہیں جے چھڑنا ابراہیم بن ادم نے فرمایا
فرمایا او بات تہاڈا تخت تاج بس اج تو بعد میں انہاں کیا بادشاہ تیرے ورگا بادشاہ سانو کتھوں لبے گا؟ انہاں فرمایا تانوں لبے نہ لبے پر میں چھوڑ دیتی سب کچھ، حکومت چھڑ دیتی۔ ابراہیم بن ادم فرماندے نے جدوں میں سب کچھ چھڑ کے تے ٹر گیا نا جنگلاں وچ توجہ نہ ذرا بات نو سماعت کرنا۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم فرماندے نے جدوں میں بادشاہت چھڈی ہے، بادشاہت چھوڑ کے آپ فرماندے نے میں ایک ٹاٹ لیا، ٹاٹ نو بہ کے میں سیندا پیا سا دریا دے کنارے تے بہ کے فرماندے نے میں سی رہا وا۔ اچانک میرا وزیر آیا، وزیر دے نال کچھ مشیر آئے، آ کے ویکھ کے آکھن لگے اے ابراہیم او کڈا چنگا سی جدوں مخمل تے بستریاں تے بیندا ہوندا سی، جدوں تاج تیرے سر تے ہوندا سی، تخت سانبھ کے بیٹھا آیا سی، اج دس تینوں کی لبیا ہے؟ اے ویکھ ٹاٹ تے بیٹھا ہویا ہے، ہاتھ دے نال ہاتھ وچ سوئی پھڑ کے اپنے ٹاٹ نو گدڑی نو سی رہا ہے، دس کی لبیا ہے؟ ابراہیم بن ادم نے جدوں اتنا جملہ سنے اپنے وچوں سوئی دے وچوں دھاگا کڈیا ہے، دھاگا کڈ کے انج کر کے سمندر وچ اپنی سوئی سٹ دیتی۔ جدوں سمندر وچ سوئی کڈی ہے آپ نے فرمایا تو وزیر ہے نا؟ جی میں وزیر ہاں۔ فرمایا اے لے پھڑ میں سوئی وچ سٹیا، جا مینوں سوئی کڈ کے لیا کے دے۔ آندا جی میں نہیں کڈ سکدا۔ ابراہیم بن ادم نے جدوں اتنا جملہ سنیا تے مسکرا پے، آپ نے فرمایا نی سمندر دیو مچھلیو میری سوئی وچ ڈگی ہے، جلدی کرو میری سوئی باہر کڈو، میری سوئی سمندر چ ڈگی ہے، جلدی کرو میری سوئی باہر کڈو۔ جدوں اتنا جملہ بولیا ہے سارے سمندر دیاں مچھلیاں اپنے اپنے منہاں وچ سوئیاں لے کے جدوں باہر نکلیاں نے، ابراہیم بن ادم نے فرمایا اے میری سوئی نہیں جڑی میری ہے مینوں او چاہیدی ہے۔ پچھوں ایک بڑی ساری مچھلی اے منہ وچ سوئی لے کے جدوں پنے نکلی ہے، ابراہیم بن ادم وزیر والوں ویکھ کے آکھن لگے او گل سنو، جدوں میں اوتھے بہ کے بادشاہت کردا سا او بندے بھی میرے آنکھیں نہیں سن لگ دے، جدوں میں مصطفیٰ دی غلامی دا پٹا گلے وچ پایا ہے دریا دیاں مچھلیاں بھی آنکھیں لگن لگ پئیاں۔ ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ نا مکہ شریف ٹر گیا، مکہ پاک، مکہ پاک اللہ تو انہوں بھی لے جائے سارے مکہ شریف آپ چلے گئے تو جبل ابو قبیس اتے بیٹھے، جبل ابو قبیس تے توجہ رکھنا بادشاہت نو ٹھکرا کے جدو جا کے بیٹھے نا جبل ابو قبیس تے بندے کول بہ کے لگ پہ گل کرن جی ولی دسو ولی کون ہوندا ہے؟ حضرت ابراہیم بن ادم آپ فرمان لگے ولی وہ ہوندا ہے جیڑا پہاڑ نو بھی آکھے نا چل ٹر پو، ولی یہ ہوندہ ہے جڑا پہاڑ نو آکھے نا چل ٹر پو تے پہاڑ ٹرن لگ پوے۔ بس اینا جملہ آپ دے منہ وچوں نکلیا تے جبل ابو قبیس بھی ٹر پیا، جبل ابو قبیس ٹر پیا۔ آپ فرماندے نے کھلو جا تینوں تے نہیں آکھیا، ہائے ہائے چاہے تو اشارے سے اپنی پلٹ دے دنیا کی، یہ حال ہے خدمت گاروں کا، یہ حال ہے خدمت گاروں کا، تو سردار کا عالم کیا ہوگا۔ آخری بات آپ دی عرض کر کے، اگرچہ آپ دے واقعات کتب تواریخ اور سیر بے شمار نے، ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ جدوں بادشاہت نے ٹھکرایا نہ چھوڑ دیتا تے قدم قدم دے اتے نفل پڑھ دیاں، قدم قدم ایک روایت چھے کہ 24 سال دے عرصے، ایک روایت چھے 12 سال دے عرصے جو مکے پہنچے، ایک قدم ٹر لین تو سجدہ کرن، پھر ٹرن پھر سجدہ کرن، پھر ٹرن پھر سجدہ کرن، پھر ٹرن
سجدے کردیاں جدو کعبے پہنچے نا مکے شریف تے جا کے کعبے وچ کھلو کے ویکھدے نے تے آندے نے یا اللہ یہ دنیا پاگل ہو گئی ہے ایتھے تے کعبہ ہی کوئی نہیں ہے سجدے یہ دنیا طواف کدا کر دی پئی یہ سارے نوں نظر نہیں آندا کوئی ہوندے نے جنہاں نوں یہ منظر نظر آندے یا اللہ یہ دنیا پاگل ہو گئی ایتھے تے کعبہ ہی نظر نہیں آندا کعبہ کتھے گیا ہے یہ کدا دنیا طواف کر رہی جدو اتنی بات کی تھی حالانکہ کائنات دی طرفوں آواز آئی اے ابراہیم ٹھہر جا کعبہ میری بندی دا استقبال کرن گیا آ جاندہ ہونے یا اللہ کتھے میں بندی فرمایا مکے تو باہر وہ آ رہی ہے تو دا استقبال کرنے واسطے گیا ابراہیم بن ادم سنیا تو دوڑ لا دیتی مکے چو باہر نکل گیا جا کے وہ کیا ایک بی بی بیٹھی ہے تو کعبہ ہو دیالے دولے چکر پہ لاوے کعبہ ہو دیالے دولے چکر پہ ابراہیم بن ادم کھلو کے نہ پکار کے فرماندے نے نہیں رابعہ بصریہ ایک کیڑا کام تو شروع کیتا ہے خدا دی مخلوق جروڑا پایا ہی تو رابعہ بصریہ جو جملہ سنا تے انج ویکھیا پرتکے فرماندیاں نے ابراہیم بن ادم روڑا میں نہیں پایا روڑا تے تو پایا ہے قدم قدم تے ٹر دیا انہیں تے نالے سجدے کر دیا انہیں لوکاں نو وکھانا بھئی میں سجدے کرنا آئے ہائے روڑا تے تو پاندہ آ رہے ہیں قدم قدم تے سجدے کر دے لوکاں نو وکھاندہ انہیں میں توبہ کر لئی تے سجدہ کردہ آ رہے ہیں میں شور نہیں پایا شور تو پایا کرو ٹرے ہیں سجدے کر دیا تے 12 یا 14 یا 20 24 سال دے عرصے وچ کعبہ نو ویکھنا ہے تے کعبہ نظر آئی آندے نے نہیں فرمایا رب دی عزت دی قسم ہے اے رابعہ بصریہ کعبہ ویکھن واسطے نہیں آئی کعبے دے مالک نو ویکھن واسطے آئی ہوئی جڑا پھر اس ارادے نال آوے نا یا رسول یا گرامی قدر حضرات حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اے فاروقی شہزادہ فاروقی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اولاد چھے جی میں بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ فاروقی نے نا اے بھی جنا فاروقی ہے حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے اللہ دے ولی ہوئے اللہ دی بارگاہ دعا ہے اللہ تعالیٰ انہاں دے صدقے وچ سانو بھی صحیح معنی دے اندر دین مصطفیٰ تے چلنے دی ہمت اور توفیق عطا فرمائے وما علیہ الا البلاغ المبین